MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے. کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہی ہیں. دبئی میں عید ہو گئی پاپا. بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا بااعتماد ذریعہ MCB برق رفتار، جو دے آپ کو ملک بھر کے ATMs اور 1350 سے زائد MCB برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت. MCB برق رفتار سے بھیجی گئی رقم MCB لائٹ والیٹ یا MCB آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں. MCB برق رفتار، فوراً سے فوری. MCB بینک فار لائف. سر یہ بتائیں کہ آپ سوالوں کا جواب دیں گے، بات تو نہیں جائیں گے؟ اسمبلی کے چیف لائے اور انہوں نے جو میں نے اپنے کیس سے متعلق اپنا بیان طلب کے اوپر اس موسم ایوان میں وہ دیا تھا، اس کے متعلق انہوں نے گفتگو شروع کر دی. اور جب مجھے معلوم ہوا تو میں جب پہنچ بھی گیا تو میری موجودگی میں جو انہوں نے بات کی ان باتوں کا جواب میں نے انہیں دیا. اور میں نے انہیں یہ کہا کہ قرآن پاک میں قسم کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے کا مقرر کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قسم صرف اللہ کے نام کی، کیونکہ اللہ ہی وہ واحد طاقت ہے کہ جو حاضر و ناظر ہے، کہ اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے اور ساتھ یہ کہا جائے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جان خدا کو دینی ہے، کلمہ پڑھتے رہے ہیں، تو اگر جو بات میں نے اس دن اپنے بیان میں کی اس کو میں نے آج بھی دہرایا، اور دہرانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ اسی طریقہ کار کے مطابق یہ بات کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا آپ جو میرے خلاف الزامات لگاتے رہے ہیں وہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو. تو میں نے کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان میرا رب جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا. اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک منگوانے کی کوشش کی، بات کرنے کی کوشش کی. ہاؤس تھوڑی دیر کے لیے چیئرمین نے ارجن کر دیا. اس کے بعد جب واپس آئے تو پھر انہوں نے بات شروع کی. انہوں نے یہ کہا کہ میں قرآن پاک مجھے دیا جائے، میں قرآن پاک ہاتھ میں پکڑتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے جب یہ تصور کر لیا کہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے تو قرآن پاک ان کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف نہ میں نے کوئی سازش کی ہے، نہ عمران خان نے کوئی سازش کی. یہ انہوں نے میری بات کا یا میری قسم کا جواب دیا. شہریار افریدی صاحب، آپ نے کلمہ پڑھ کے اور خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہی ہے کہ نہ میرے خلاف سازش آپ نے کی ہے، نہ میرے خلاف سازش جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے کی. یہ سازش کا لفظ جو ہے یہ آپ نے چنا ہے، یہ آپ کا منتخب کردہ لفظ ہے. آپ کی اس بات سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی قسم کو جو ہے وہ نہیں جھٹلاتا. اگر آپ نے غلط قسم کھائی ہے تو پھر یہ آپ کا اور اللہ کے درمیان حساب ہے. میں آپ کی قسم کو نہیں جھٹلاتا کہ میرے خلاف سازش نہ آپ نے کی ہے نہ عمران خان نے کی ہے، لیکن میرے خلاف تو سازش ہوئی ہے نا. تو پھر وہ کس نے کی؟ آپ انچارج منسٹر ہیں، عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں. ANF جو ہے وہ وزارت داخلہ کے متحد ہے، وزیر داخلہ کے متحد ہے، اور وزیر داخلہ جو ہے وہ کیبنٹ کا ممبر ہے، اور کیبنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کے متحد ہے. تو پھر میری بات تو سچ ثابت ہو گئی، اور یہ اللہ نے آپ کو آپ کے منہ سے یہ باتیں کہلوائیں اور یہ سچ ثابت ہوئی. میرے خلاف سازش ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میرا مطالبہ یہ ہے. یہ میں نے مطالبہ آج سے 3 دن پہلے بھی یہی کیا تھا نا کہ پارلیمانی کمیشن بنائے اور
اس کی فیکٹ فائنڈنگ کریں. تو آج ان کے اس قسم کھانے کے بعد کہ نہ سازش رانا ثناءاللہ کے خلاف میں نے کی ہے، نہ یہ سازش جو ہے یہ وزیر اعظم عمران خان نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ حکومت کے اوپر یہ فرض ہے، یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ پارلیمانی کمیشن بنائے، جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس سازش کو جو ہے وہ بے نقاب کرے. یہ سازش کا لفظ میرا منتخب کردہ نہیں، یہ شہریار افریدی صاحب کا منتخب کرتا ہے، اور اب یہ پوری قوم کے سامنے انہوں نے یہ بات کی ہے. یہ ریکارڈ میں ہے، وہ ریکارڈ میں نے حاصل کر لی ہے، یہ اسمبلی کے ریکارڈ میں ہے، آپ نے بھی سنا ہے. اب اس سازش کا ہر قیمت پہ بے نقاب کرنا، بے نقاب ہونا جو ہے یہ حکومت کا فرض ہے اور میرا یہ حق ہے. میں اس کے لیے بھرپور جو ہے وہ کوشش کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میڈیا نے جو ہے وہ حق سچ کی آواز کا ساتھ دیا ہے، میڈیا اب بھی حق سچ کی آواز کا ساتھ دے گا اور اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے جو ہے وہ. سر اگر حکومت نے سازش نہیں کی تو کیا پھر کوئی خلائی مخلوق نہیں سازش کی؟ دیکھیں جی، یہ بات شہریار افریدی صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کی ہے. وہ جو میں کہتا تھا وہ تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہ میں نے سازش کی ہے نہ وزیر اعظم عمران خان نے کی. وہ تو آپ ہے نا، آپ حکومت ہے، آپ کے خیال میں کس پہ الزام عائد کر رہے ہیں؟ آپ پتہ کریں نا. میں سارے صاحب کی بات کا جواب دوں. صاحب میرا یہ ہے کہ اب اگر انہوں نے یہ تسلیم کر دی ہے کہ سازش کی ہے تو پھر پارلیمانی کمیشن بنا دیں. میں پوری ایویڈنس دوں گا. یہ جو ادھر سے آواز آ رہی ہے ادھر سے آواز آ رہی ہے، میرے پاس ایویڈنس ہے، میں دوں گا وہ ایویڈنس. رانا صاحب یہ کیس لانچ ہوا تو اس کے بعد شہریار افریدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے قسم قرآن اور سارے جو حربے استعمال کرتے ہیں انہوں نے کیے، لیکن آج انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ میں نے آج تک کوئی قسم قرآن اور اس طرح کی چیز نہیں اٹھائی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ جبکہ پریس کانفرنس میں اکثر قسمیں اور قرآن اٹھاتے ہیں. دیکھیں میں تو 6 ماہ جیل میں تھا، میں وہاں پہ اخبار پڑھتا رہا ہوں. اخبار میں تو یہ بات لکھی آتی رہی ہے کہ جو انہوں نے حلفاً کہا، انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا، اور پھر وہ اس جذباتی انداز سے کہتے ہیں کہ جان خدا کو دینی ہے. وہ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی جو ہے تو کلیئر اور 2 ٹوک لفظوں میں بتائیں، انہوں نے آپ کو چیلنج کیا کہ کیا آپ 18 کو ٹرائل شروع کرانے کو تیار ہیں؟ ایک، اور دوسرا ہم بھی وہاں کوریج کر رہے تھے، سارے موجود تھے وہاں پہ، کیا انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ ہاں سازش ہوئی ہے؟ یہ ورڈ نہیں ہے ان کے، انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے سازش نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہاں سازش ہوئی ہے، کہ جس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اعتراف کر لیا سازش کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ میں نے تو نہیں ان کو دیے تھے. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جب یہ مقدمہ درج ہوا یا رانا صاحب جب گرفتار ہوئے تو ہمارے علم میں نہیں تھا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی ہمیں تو اس بات کا بعد میں معلوم ہوا. انہوں نے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ نہ میں نے سازش کی ہے ان کے خلاف نہ عمران خان صاحب نے کی. یہ سازش وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم دونوں نے سازش نہیں کی. تو سازش جو ہوئی ہے تو پھر آئیں پتہ کرتے ہیں، پارلیمانی کمیشن بنائیں. میرے پاس بھی ثبوت جو ہے وہ موجود ہیں. باقی آپ نے کس ٹرائل کی بات، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب مقدمہ درج ہوتا ہے اس کی پہلی جو سٹیج ہے وہ تفتیش ہے. میرا یہ موقف ہے اور ANF کا جو ایکٹ ہے اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی یہ الج کرے کہ جی یہ جو ڈرگس ہیں یہ A کی ہیں یا B کی ہیں اور وہ یہ ثابت نہ کر سکے تو پھر وہ واپس آتی ہے کسی کے اوپر. یہ 20 کلو یا 15 کلو جو ہیروئن ہے، میں نے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور اللہ کے پاک کلام کو گواہ بنا کے میں نے تو بات کی ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ کیا پھر ایک انویسٹیگیشن ہونی نہیں چاہیے تاکہ جس کی یہ ہے یہ وہ اس کا ٹرائل فیس کرے. میں کیوں اس کا ٹرائل فیس کروں؟ میری تو یہ ہے نہیں. تو جب میری نہیں ہے تو پھر جنہوں نے میرے اوپر ڈالی ہے، جنہوں نے یہ سازش کی ہے، یہ ان کے اوپر ڈالنی چاہیے اسی انویسٹیگیشن کی سٹیج کے اوپر، اور ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اور میں یہ بات ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ یہ وہ کیس ہے اس میں انویسٹیگیشن ہوئی ہی نہیں ہے. میں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے اس کی میرے ساتھ گفتگو کی یا اس کی میرے ساتھ بیٹھنے کی یہ فوٹیج جو ہے وہ پیش کر دے تو میں اپنا مطالبہ واپس لے لوں.
عمران صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے قرآن پاک اٹھا کر یہاں پہ ذاتی بیان دیا تھا, صفائی پیش کی تھی, اس کے بعد پھر آپ نے مطالبہ کیا کہ شہریار آفریدی بھی یہی عمل دہرائیں, تو آپ خود وزیر قانون رہے ہیں. اگر قرآن پہ اس طرح سے فیصلے ہونے لگ گئے, قانون ساز خود ایسے کرنے لگ گئے, تو پھر قانون کی عملداری کیسے قائم ہوگی؟ دیکھیں, قانون کی عملداری جو ہے, آپ جو ہمارے تفتیش کے جو ہمارے مراحل ہوتے ہیں, آپ تھانوں میں, بریا میں, پنچایت میں جو ہے وہ چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں, وہاں پہ بھی یہ عمل جو ہے آج بھی ہمارے گاؤں میں یا ہمارے علاقوں میں جب کوئی بریا پنچایت ہوتی ہے, سچ جھوٹ کا معلوم کرنا ہوتا ہے, جب کوئی تفتیش ہوتی ہے, تو اس میں یہ چیزیں جو ہے یہ ہوتی ہیں, یہ چیزیں چلتی ہیں. اور کسب کا جو طریقہ کار قرآن پاک میں بھی موجود ہے. معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ جو میں نے کہا ہے آپ بھی کہیں, اور پھر میرا اللہ جو ہے وہ تمہارے اور میرے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا. معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے خلوص کے ساتھ, کیونکہ 6 ماہ تک میری عدم موجودگی میں قسمیں کھائی گئیں, کلمہ پڑھا گیا, اور یہ کہا گیا کہ یہ ویڈیو ہے, اور اس ویڈیو میں رانا صاحب اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ اٹھا کے پیش کر رہے ہیں. اب یا تو یہ ویڈیو لے آتے تو یہ مرا ہی نہ تھا, نہ مجھے قسم کھانے کی یا مجھے یہ بات کرنے کا موقع نہ ملتا. تو اب جب ویڈیو بھی نہیں ہے, پھر اس کے بعد ویڈیو فوٹیج بن گئی, فوٹیج بھی نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ 6 ماہ میرے خلاف راپے کرنا ہوتا رہا. تو مجھے جو ہے اپنی سچائی کی یقین دہانی کے لیے جو ہے وہ میں نے مجبوراً یہ طریقہ اختیار کیا. اگر میرے خلاف 6 ماہ تک راپے کرنا نہ ہوتا تو میں یہ طریقہ اختیار نہ کرتا. صاحب وہ انچارج وزیر ہیں متعدد منشیات کے, اور جو پہلی پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں آپ پہ یہ الزامات سارے چارج کیے گئے تھے, اس وقت ان کے ساتھ ANF کے ڈی جی جو ہیں وہ موجود تھے, اور انہوں نے بھی بات کی, اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے ایک دو پروگرامس میں پریس کانفرنس میں بھی اپنے جو یہ موقف تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا کیس انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا. کیبنٹ میں بھی انہوں نے بریفنگ دی. تو آپ کی ساری توقعوں کا رخ شہریار آفریدی کی طرف ہے, تو وہ جو ادارہ ہے وفاقی حکومت کا ادارہ ہے جس کے ڈی جی نے بیٹھ کے MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے. کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہی ہیں. دبئی میں ہی تو ہو گئی پاپا. بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا بااعتماد ذریعہ MCB برق رفتار, جو دے آپ کو ملک بھر کے ATMs اور 1350 سے زائد MCB برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت. MCB برق رفتار سے بھیجی گئی رقم MCB لائٹ والیٹ یا MCB آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں. MCB برق رفتار, فوراً سے فوری. MCB بینک فار لائف.